نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ریاض الصالحین کتاب پڑھ رہے ہیں اور یہ حدیثوں کی کتاب ہے۔ اس میں ہماری زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرنے والی احادیث ہے۔ حدیث نمبر 6 پر پہنچے ہوئے اور ابھی بھی نیت ہی کا باب چل رہا ہے۔ نیت سے متعلق کچھ نہ کچھ ان حدیث میں موجود ہے، تو ہم ان کو ابھی اس حدیث کو پڑھتے ہیں۔ وعن ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص، یہ قریشی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، احد العشرۃ المشہود لہم بالجنہ، اور ان کی خصوصیتوں میں سے خصوصیات میں کیا ہے کہ یہ 10 عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے ہیں۔ ان کا شمار عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ ان سے روایتیں وہ کہتے ہیں جاءنی رسول اللہ یعودنی عام حجۃ الوداع من وجع اشتد بی فقلت یا رسول اللہ انی قد بلغ بی من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفتصدق بثلث مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة فتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعه ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرسل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مات بمکہ متفق علیہ۔ اس حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور سعد رضی اللہ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی دے دی گئی تھی۔ وہ فرماتے ہیں میری بیمار پرسی کے لیے حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ مجھے اس وقت شدید درد تھا۔ میں نے آپ سے کہا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا درد کیسی شدت اختیار کر لیا ہے۔ میں صاحب مال ہوں، لیکن میری وارث صرف میری ایک ہی بیٹی ہے۔ کیا میں اپنے مال کو 2/3 حصہ خیرات کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آدھا مال؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا پھر یا رسول اللہ 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 حصہ تم خیرات کر سکتے ہو، اور 1/3 حصہ بھی زیادہ یا بڑا ہے، یعنی کہ اس سے بھی کم کر سکتے ہو۔ یہ مطلب ہے کہ یہ بھی زیادہ ہے۔ اگر کوئی انسان 1/3 حصہ کی بھی وصیت کر دیتا ہے تو وہ اپنے مال کے 1/3 حصے کی بھی وصیت کرتا ہے تو وہ زیادہ کہلاتا ہے۔ اس لیے کہ تم اپنے وارثوں کو صاحب حیثیت چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں کنگال کر کے جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ یاد رکھو تم جو بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تو اس پر تمہیں اجر ملے گا۔
حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی ثواب ہوگا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ یعنی میرے ساتھی مجھ سے پہلے فوت ہو جائیں گے اور میں دنیا میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوا تو اب بھی کیا، یہ تمہارے حق میں اچھا ہی ہے، اس لیے کہ ساتھیوں کی وفات کے بعد جب تم ان کے پیچھے رہ جاؤ گے تو جو بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس سے تمہارے درجے میں زیادتی اور بلندی ہوگی، نیز شاید تمہیں مزید زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے حتیٰ کہ کچھ لوگ اہل ایمان تم سے فائدہ اٹھائیں اور کچھ دوسرے لوگوں کو کافروں کو تم سے نقصان پہنچے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو جاری یا پورا فرما دے اور ان کو ان کی ایڑیوں پر نہ لوٹا، لیکن قابل رحم سعد بن خولہ ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا فرماتے تھے اس لیے کہ وہ مکے میں فوت ہوئے تھے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اب اس حدیث میں کافی چیزیں سمجھنے والی ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ یہاں پر امام نووی یہاں پر اس حدیث کو کیوں لائے ہیں کہ یہاں پر نیت ثابت ہوتی ہے۔ دیکھیں جن لوگوں نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہجرت کو فرض فرمایا تھا، جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا، مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جا چکے تھے، اس وقت ہجرت جو تھا ایک فرض عمل تھا، جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس کو دارالسلام یعنی مدینہ جو کہ اب مسلمانوں کی ریاست ہو چکا تھا تو اس میں اور باقی مکہ بھی کافروں کے قبضے میں تھا تو دارالکفر تھا، تو دارالکفر سے دارالاسلام میں ہجرت کرنا لازمی تھا۔ تو جو صحابہ ہجرت کی نیت کر کے چلے گئے، ٹھیک ہے، اب جب مکہ فتح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے آئے 10 ہجری میں، تو اس وقت جو بھی صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے وہ مدینہ ہی میں رہے تھے، اور وہ مکہ فتح ہونے کے بعد مدینہ چھوڑ کر واپس مکہ نہیں آئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک بار اللہ کی رضا کے لیے اپنا ملک اپنا شہر چھوڑ دیا تھا، تو وہ پھر اب دوبارہ مدینہ سے مکہ ہجرت نہیں کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ وہ اپنے ہجرت کے ثواب کو ثابت اور قائم رکھنا چاہ رہے تھے۔ تو اب چونکہ یہاں نیت کا معاملہ تھا، انہوں نے ہجرت کی نیت کی اور چلے گئے۔ اب جب حجۃ الوداع پر واپس آئے تو سعد بن ابی وقاص جو ہیں رضی اللہ عنہ وہ بیمار ہو گئے۔ اب ان کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں میری موت مکہ میں واقع ہو گئی تو میں نے جو ہجرت کی نیت کی تھی وہ تو میری ہجرت تو پھر اس کا اجر تو کم ختم ہو جائے گا، کیونکہ اب میں واپس مکہ ہی میں رہا اور مکہ میں ہی فوت ہو گیا بیماری کی حالت میں، میں مدینہ واپس اپنے مدینہ جہاں پر میں ہجرت کر کے گیا تھا وہاں پر میں واپس نہیں گیا، تو ان کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں میرا ہجرت کا اجر ختم نہ ہو جائے۔ تو جو کہ انسان ہجرت کی نیت کر کے وہاں گئے تھے اور اللہ سے اجر و ثواب کی نیت سے گئے تھے، تو گویا کہ یہاں پر اس کا نیت سے تعلق تھا، تو امام نووی اس نیت کے اخلاص کے کتاب میں لائے ہیں یہاں پر کہ جن لوگوں نے اخلاص نیت کے ساتھ ہجرت کی تھی انہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد بھی اپنی اس نیت پر قائم رہے، اپنی ہجرت کی نیت پر، اور مدینہ سے دوبارہ مکہ میں نہیں آ کر آباد ہوئے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس حدیث میں بہت سے فائدے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص جب بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مزاج پرسی ان کی عیادت کے لیے گئے، تو ہمیں یہاں پر ایک سنت کا طریقہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایک مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اس کو اس کی عیادت کے لیے جانا جو ثواب کا کام ہے، اور یہ ایک مسلمان کے اوپر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کا کوئی بھائی اگر بیمار ہے تو وہ اس کی عیادت کرے۔ ایک تو یہ پہلا فائدہ تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث بھی ہے، حضرت انس اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزوں کا اجر اس حدیث میں بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نمبر 1، من تودع فاحسن الودوع
وعاد اخاوی مسلمہ ابعدہ اللہ من جہنم 60 حریفہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا اور دوسرا عمل کیا بتایا کہ ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی، تو جس نے ان دونوں میں سے کوئی کام کیے کہ وضو بہت ہی اچھی طرح سے خشوع کے ساتھ، بہت ہی اخلاص نیت کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ، اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ انسان وضو کرتا ہے تو وہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا عمل کیا بتایا کہ مسلمان بھائی کی عیادت کرنا، تو یہ دو کاموں کا اجر و ثواب اس حدیث کے ذریعے کیا بتایا گیا کہ وہ 60 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے بہت بڑا جو ثواب ہے، اور انسان کو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وضو کا عمل جب بھی وضو کی ضرورت پڑے یا ویسے بھی انسان باوضو رہنے کے لیے بھی وضو کرے تو بہت ہی اچھا وضو کرے اور اللہ سے اجر کی امید کرے۔ اور دوسرا یہ کہ جب کوئی کسی مسلمان بھائی کی بیماری کا سنے تو اس کی عیادت کے لیے جائے۔ اب اس حدیث کا جو ریفرنس اس وقت میرے پاس نہیں ہے، اب ایک دوسرا اہم مسئلہ اس حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے ان صحابی کو جب یہ خدشہ ہوا کہ میں کہیں فوت ہو جاؤں گا اس بیماری میں، تو ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میرے مال کا کیا کروں۔ تو دیکھیے جو انسان کا مال ہے، جب مرنے والا مسلمان مال چھوڑتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال میں ان کے وارثوں کا حق قرآن میں بتا دیا ہے، ٹھیک ہے، سورہ النساء کی آیات میں اچھی طرح سے تفصیل سے حصے بتا دیے گئے ہیں کہ باپ کا حصہ کیا ہے، ماں کا حصہ کیا ہے، بیوی کا کیا ہے، اولاد کا کیا ہے، اسی طرح جو بھی رشتہ دار وارث بنتے ہیں ان سب کے حصے بتا دیے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں مسلمانوں کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنا سارا مال کا 1/3 تیسرا حصہ جو ہے 1/3 حصہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے کسی اور ثواب کے کام کے لیے وہ اس کی وصیت کر سکتا ہے، اور 2/3 جو ہے وہ اپنے وارثوں میں کے لیے چھوڑ سکتا ہے۔ یہ اجازت ہے، ٹھیک ہے، کوئی انسان چاہے تو اپنا سارا مال بھی وارثوں کے لیے چھوڑ جائے اور سارا کا سارا مال وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا جیسے اللہ نے اس کی تقسیم بتائی ہے۔ لیکن مسلمان کی خواہش ہے کہ میں اپنے وارثوں کے علاوہ بھی کوئی اور اچھے کاموں کے لیے اپنے مال کی وصیت کر دوں تاکہ وہ مال میرے لیے ثواب جاریہ کا سبب بنے، ٹھیک ہے۔ تو وصیت جو ہے انسان اپنے پورے مال کی نہیں کر سکتا اسلام میں۔ انسان جب مرتا ہے تو اس کے مال سے اس کا حق ختم ہو جاتا ہے سوائے 1/3 کے۔ جو 2/3 مال ہوتا ہے وہ خود بخود وارثوں کا ہو جاتا ہے، ان وارثوں کا جن کا حصہ اللہ نے مقرر کر کے رکھا ہے۔ تو جو تیسرا حصہ یعنی 1/3 حصہ ہے اس میں انسان کوئی اپنے لیے اجر و ثواب کے لیے، کوئی ثواب جاریہ کے کام میں، کسی اسلامی تعلیمات کے لیے کے فروغ کے لیے، کسی مسجد کے تعمیر کے لیے یا کسی اور ایسے فلاحی ادارے کے لیے، کچھ ایسے کاموں کے لیے جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو اور وہ اس کے لیے ثواب جاریہ کا سبب بن جائے، یا پھر کسی رشتہ دار میں کوئی دور کا رشتہ دار ہو جو وارث نہیں بن رہا لیکن کوئی یتیم بچہ ہے تو اس یتیم بچے کے لیے کچھ چھوڑ دے، تو یہ ساری جو ہے مسلمانوں کے لیے اس کی اجازت ہے ہماری شریعت میں۔ لیکن 1/3 میکسیمم ہے، ٹھیک ہے، 1/3 سے زیادہ نہیں انسان وصیت کر سکتا۔ باقی 2/3 مال اس کے وارثوں کا ہی ہے، جس پر مرنے والے کا حق نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی کے، اللہ کے حکم کے مطابق اس کے وارثوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ بہرحال انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میری تو صرف ایک بیٹی ہی وارث ہے، تو میں سارا مال بیٹی کو دینے کے بجائے کیا اپنا مال جو ہے وہ اللہ کے نام پر خرچ کر دوں تاکہ مجھے میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا میں آدھا مال دے دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر اس نے کہا میں تیسرا حصہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرے حصے کی تو وصیت کر سکتا ہے اور باقی جو 2/3 ہوں گے وہ تیری بیٹی وارث ہو جائے گی، لیکن تیسرا حصہ بھی وصیت کرنے کے لیے میکسیمم ہے، زیادہ ہے، یعنی
انسان، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اگر مرنے والا اپنے وارثوں کے لیے مال چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ بہتر ہے، کیونکہ وہ اس کے خاندان ہے، اس کا رشتہ دار ہے، ان کو وہ غنی کر کے جائے تاکہ وہ ضرورت مند نہ رہے، دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کی ضرورت پڑے ان کو. تو اس کے اپنے بیوی بچوں اور جو بھی رشتہ دار اس کے بن رہے ہیں وارث، ان کو اگر دیتا ہے تو وہ لوگ پیسے سے غنی ہوں گے اور دوسروں سے ان کو مانگنا نہیں پڑے گا. تو اب یہاں پر اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ دیکھیں، جو انسان اللہ کی رضا چاہنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو سب سے پہلا حق جو ہے نا وہ اس کے رشتہ داروں کا ہوتا ہے، اور جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے وہ زیادہ حقدار ہوتا ہے. اب دیکھیے، بیوی بچوں کو انسان جو ہے وہ زکوٰۃ وغیرہ اپنی نہیں دے سکتا، لیکن بیوی بچوں کے لیے ان کی جائز ضروریات کے لیے خرچ کرنا، ان کے کھانا پینا رہنا کپڑا، یہ سب مرد کے اوپر فرض ہے. ایک مرد پر لازم ہے کہ وہ محنت کرے، کمائے اور اپنے بیوی بچوں کی ان ضروریات کا خیال رکھے. تو لیکن بعض اوقات انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اب بیوی بچوں کو دینے میں مجھے اجر و ثواب نہیں ملے گا، تو میں بہتر ہے میں کوئی ایسے جگہ پہ خرچ کروں جہاں مجھے اجر و ثواب ملے. یہاں ہمیں سمجھایا گیا کہ نہیں، جو بیوی بچوں کے ساتھ، جو خاندان اپنے گھر والوں رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کا اور ان پر صدقہ کرنے کا انسان کا پہلا حق ہے. اس کو چاہیے کہ وہ ان پر اپنا مال خرچ کرے اور خوش دلی سے کرے اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید سے رکھ کے کرے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جو ایک نوالا تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو تو وہ بھی اگر تم خوش دلی سے کھلاتے ہو تو تمہارے لیے صدقہ بن سکتا ہے. تم اگر اس پر بھی اللہ سے امید رکھو کہ اللہ مجھے اجر ثواب دے گا تو انشاءاللہ تمہیں اس کا اجر ثواب ملے گا. تو یہ بہت اچھی بات ہے ہمارے سمجھنے کے لیے، کیونکہ عام طور پر انسان کو یہ احساس نہیں ہوتا. بعض اوقات بعض لوگ دوسرے صدقہ خیرات کے کاموں میں خرچ کرنے میں تو تھوڑا دل بڑا رکھتے ہیں، لیکن جب بچوں اور بیوی کے ضروریات کا خیال رکھنے کا وقت آتا ہے تو تھوڑا سا ہاتھ روکتے ہیں اور ان کا دل تنگ ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کے لیے وہ بہت کھلے دل سے خرچ نہیں کرتے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ انسان کے لیے اجر و ثواب کا ہی ذریعہ ہے یہ بھی، اور یہ اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے کیونکہ اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. انسان ان کی جائز ضروریات کو اچھی خوشدلی سے پوری کرتا ہے تو ان کے دلوں میں بھی اس شخص کی محبت ہوگی. اور جو انسان گھر میں ہی کنجوسی کرتا ہے اس کے گھر والے بھی اس سے تنگ ہوتے ہیں. اگر اس کے پاس مال ہے بھی اور وہ بخل کر رہا ہے گھر والوں پر خرچ کرنے میں تو اس کے گھر والوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے وہ محبت نہیں رہتی. اور پھر بھائی بہن ہے، والدین ہے اور رشتہ دار اور بھی رشتہ دار ہیں، ان سب پر خرچ کرنا خوش دلی سے یا جو ثواب کا ذریعہ ہے. دیکھیے اس سلسلے میں کہ انسان سوچے کہ یہ تو اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے بیوی بچوں پر خرچ کرنا، تو اب وہ جو ہے وہ کیسے کیوں کر اجر صاحب کا ذریعہ ہو سکتا ہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا فرمایا ایک بار کہ اگر حلال رزق سے تم اپنی اولاد کو پالتے ہو، اپنی بیوی بچوں کو دیتے ہو، اس میں پھر اگر انسان سب بیوی بچوں سے محبت کا معاملہ کرتا ہے، ان سے اچھا رشتہ رکھتا ہے تو دیکھیں انسان حرام سے بچتا ہے. لوگوں کو صحابہ کرام کو بھی حیرت ہوئی کہ اچھا بیوی بچوں کے لیے کرنے سے ہم جو فرض ادا کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام طریقے سے اگر انسان اپنی خواہشات پوری کرتا ہے تو اس سے گناہ ملتا ہے، تو حرام سے بچ کر اگر وہ حلال طریقے سے اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہے اور خود بھی انجوائے کرتا ہے. دیکھیں انسان اگر اپنی فیملی کو لے کے کچھ ایسے کام کرتا ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے، اچھی جگہ پہ رہتا ہے تو انسان اپنی بھی ایک طرح سے خود بھی خوش ہوتا ہے نا. تو لیکن اس خوشی میں بھی اللہ اجر و ثواب دیتا ہے کیونکہ انسان ایک حلال طریقے سے اپنی اور اپنی بیوی بچوں کی خواہشات پوری کر رہا ہوتا ہے.
اچھا، یہاں پر اب ان صحابی کے بارے میں انہوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ یعنی کہ جنگوں میں اور جو شہید ہو رہے تھے تو ان صحابی کو یہ فکر ہوئی کہ کیا مجھے کوئی ایسی اچھی موت نصیب نہیں ہوگی. ان کو فکر تھی کہ میں شاید مر رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ نہیں، تم انشاءاللہ تم لمبی عمر پاؤ گے. تو ان کو فکر ہوئی کہ کیا میرے ساتھی تو شہادت کی موت مر کے چلے جائیں گے، شہادت حاصل کر لیں گے، دعا یعنی کیا جو ثواب کمائیں گے، اور کیا میں لمبی عمر پا کے یہیں رہ جاؤں گا؟ تو اب لمبی عمر کا فائدہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب انسان لمبی عمر پاتا ہے اور ایمان پر ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتا رہتا ہے اچھے کام کرنے کی، تو ایک شہید جو شہادت کی موت مرتا ہے اس سے بھی زیادہ بعض اوقات اجر و ثواب میں وہ آگے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جو جلدی مر گیا شہید، جو شہید ہوا جلدی مر گیا، اس کی زندگی مختصر تھی، تو اس کو جتنے اور نیکیاں نیکی کے کام کرنے کا موقع ملا. لیکن جو ایمان کی حالت میں لمبی عمر پاتا ہے تو وہ اس کو موقع ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، فرض عبادات کرتا ہے، نفل عبادات کرتا ہے، تو یہ اجر و ثواب میں بعض اوقات وہ اپنے اس ساتھی سے بڑھ جاتا ہے جس کی وفات شہادت پر ہوئی ہوتی ہے. تو ہم نے کیا سیکھا کہ انسان کو برکت والی زندگی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں برکت والی زندگی دے، اگر تھوڑی بھی ہے تو اس میں اتنی برکت ڈال دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ثواب کما لیں، اور اگر اللہ ہمیں لمبی عمر دے تو ہمیں عافیت کے ساتھ دے، ایمان کے ساتھ دے، تاکہ ہم نیکی کے کام آخر تک کرتے رہیں اور جو ثواب زیادہ سے زیادہ کمائیں. اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کچھ اہل ایمان کو فائدے تم سے حاصل ہوں گے، تمہاری لمبی عمر ہوگی. تو دیکھیں اس سے ہمیں کیا اشارہ ملتا ہے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ فائدہ مند انسان ہوتا ہے، دوسرے مسلمانوں کے لیے وہ اچھا کرنے والا ہوتا ہے، اس کی ذات سے لوگوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ ملتا رہتا ہے. ایک مسلمان صرف اپنی حد تک نہیں رہتا، بلکہ وہ اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، اپنے رشتہ داروں میں کچھ نہ کچھ اچھے کام کرتا رہتا ہے، ان کی بھلائیاں کرتا رہتا ہے، ان کے لیے کچھ فائدوں کے کام بھی کر دیتا ہے، اور اس سے بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. اور جب انسان کو موقع ملتا ہے کافروں سے مقابلہ کرنے کا، اپنے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے کا، تو کافروں کو جو نقصان پہنچاتا ہے وہ بھی اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے لیے دعا مانگی کہ جن میرے صحابہ کرام نے ہجرت کر لی ہے، اللہ ان کو ان کی ہجرت کی نیت پر رکھے اور ان کو دوبارہ سے ان کی ایڑیوں کے بل نہ لوٹا دے. ایڑیوں کے بل لوٹنے سے مطلب ہوتا ہے کہ انسان نیکی کی طرف چلتے چلتے پھر برائیوں کی طرف آ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے لیے دعا مانگی کہ وہ نیکی کے راستے پر ہی قائم رہے. اللہ تعالی ہمیں بھی نیکی کے راستے پر رکھے. تو یہ جو ایک صحابی ہے سعد بن خولہ، ان کے بارے میں مختلف اقوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی کہ مکے کی ان کے لیے جیسے ایک طرح سے فکر مند ہوئے کہ وہ مکہ میں فوت ہوئے تھے، تو یعنی کہ وہ ہجرت سے یا تو محروم ہو گئے تھے، ہجرت کچھ نے کہا کہ وہ ہجرت نہیں کر پائے تھے اور فوت ہو گئے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا کہ یہ مسلمانوں کی ہجرت کے ثواب سے، جب کہ ہجرت فرض تھی تو یہ ثواب سے محروم رہ گئے. مگر اس کے بارے میں کچھ مختلف باتیں. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہجرت کا اجر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رحمت کی دعا فرمائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ان کے بارے میں صحیح ثابت ہوئی. سعد بن ابی وقاص کے بارے میں انہوں نے لمبی عمر پائی اور عراق کی فتح تک زندہ رہے اور وہاں کے امیر بھی بنے، جس سے مسلمانوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملا اور کفار کو تکلیف اٹھانی پڑی. تو یہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ ایک ہجرت کی نیکی جن لوگوں نے نیت کر لی تھی اللہ ان کا اجر قائم رکھے، تو اس سے ہمیں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ جب ہم سے بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں کی کوئی توفیق دے تو ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری نیکیوں کو ثابت رکھے اور ہم نیکیوں کے بعد کوئی ایسے گناہ نہ کر لیں جو ہماری نیکیاں ہم سے ضائع ہو جائے. تو انشاءاللہ یہ بھی ہمیں اس سے سبق ملتا ہے.
سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کچھ رشتہ داری بھی تھی، وہ آپ کے رشتے میں ماموں لگتے تھے، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی سگے ماموں نہیں تھے لیکن کچھ رشتہ اس قسم کا تھا کہ آپ کے ماموں کا بنتے تھے یہ۔ انہوں نے 19 سال کی عمر میں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت مسلمان ہوئے تھے، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ عشرہ مبشرہ میں تھے، ان صحابہ کرام میں سے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا میں ہی دے دی تھی۔ جب غزوہ احد میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جب خطرے میں تھی، انہوں نے دفاع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی تھی اور ان سے یہ جملہ فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان، تو تیر چلا۔ تو یہ جو ہے یہ بہت بڑی فضیلت تھی ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ سعد بن وقاص جو تھے وہ عقیق کے مقام پر چلے گئے تھے جو مدینہ منورہ سے 10 میل پر تھا، اور وہیں پر 55 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا 70 سال کی عمر میں۔ ایک اور بات میں رہ گئی کہ انسان دیکھیں بیمار تھے یہ، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیادت کے لیے آئے تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں اس بیماری میں، یعنی کہ ایک طرح سے شکوہ، ایک طرح سے اپنی بیماری کا حل بتایا۔ تو یہ شکایت اس کے زمرے میں نہیں آتا، انسان جب بیمار ہے تو وہ لوگوں کو اپنا حال پوچھنے والوں کو اپنا حال بتا سکتا ہے، اگر وہ اس کو اللہ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ شکایت اللہ سے نہیں ہونی چاہیے، اسے بیماری میں اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ اچھا جو ثواب دے گا، اور اسے شفا کی دعا ضرور مانگنی چاہیے انسان کو، لیکن یہ کہ اگر بیماری آ ہی جائے تو انسان صبر شکر کرے، اللہ سے شکایت نہ کرے، لیکن لوگوں کو وقت ضرورت اگر بتانا پڑتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اچھا، چونکہ اس حدیث میں ہم نے وصیت کے بارے میں پڑھا تو انشاءاللہ وصیت چونکہ ایک اہم چیز ہے اور اس سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، تو ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا مزید جان لیتے ہیں انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو جو کہ بیمار تھے سخت اور ان کو ڈر تھا کہ شاید یہ میرا آخری وقت ہے، تو اس وقت وصیت کے کچھ احکامات بتائے، وصیت کے بارے میں سمجھایا۔ تو وصیت کیا ہے؟ وصیت کے معنی اور شرعی حیثیت۔ تو لغت میں وصیت کے معنی عہد لینے کے ہوتے ہیں، اور جب شریعت میں وصیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد وفات کے بعد کسی کو کچھ دینے یا کسی امر کی ذمہ داری سونپنے کا عہد لینا، یعنی کہ کسی انسان کو اپنے مرنے سے پہلے یہ احساس ہو کہ میرے کچھ ایسے معاملات ہیں، میرے پاس کچھ ایسی چیز ہے، یا میرے پاس بچے ہیں جو بہت چھوٹی عمر کے ہیں، تو اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے جس کے بارے میں اس کو وہ چاہتا ہے کہ اس کا صحیح طرح سے اس کا انتظام ہو اس کے مرنے کے بعد، تو کسی سے عہد لیتا ہے، کسی کو یعنی کہ اپنی کچھ باتوں پر یا کچھ کاموں پر اس سے عہد لیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کام اس طرح کیا جائے، تو اس کو وصیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کوئی انسان کہے کہ میرے انتقال کے بعد فلاں کو میرے مال سے اتنا حصہ دے دینا، یا میری اولاد کی سرپرستی فلاں کے سپرد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہمیں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ وصیت اور میراث دو مختلف چیزیں ہیں۔ میراث جو ہے ایک ہماری شریعت میں جب انسان مرنے لگتا ہے، اس کے پاس کچھ مال ہوتا ہے، تو سارا کا سارا مال وصیت کے ذریعے کسی کام پر نہیں لگا سکتا، کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں میرا یہ سارا مال فلاں بندے کے لیے ہے، یا میرا یہ سارے مال سے اس طرح سے کام کیا جائے، اس طرح یہ حق اس مرنے والے کو نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اگر وہ مال کے بارے میں وصیت کرے تو اپنے مال کی صرف زیادہ سے زیادہ 1/3 یعنی تیسرا حصہ جو ہے وہ اس پر وصیت کر سکتے ہیں کہ میری وصیت کے مطابق اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، یا فلاں میرے دور کے کسی
رشتے دار میں یتیم بچے ہیں ان کو دیا جائے، یا کوئی بھی ایسا نیکی کا کام اسے کرنا چاہتا ہے وہ کسی انسان کو دینا چاہتا ہے۔ اور جب انسانوں کے نام پر کرتا ہے تو اس کو یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو پہلے سے اس کے وارث بن رہے ہیں، جیسے کہ اس کی اولاد ہے، اگر کسی انسان کے 4 بچے ہیں، وہ کہے کہ ٹھیک ہے 4 بچوں میں سے ایک بچے کو میں وصیت کے ذریعے زیادہ مال دینا چاہتا ہوں، اور باقی جو میرے 3 بچے ہیں وہ میرے میراث میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ مقرر کیا ہے وہ ان کو مل جائے گا۔ کیونکہ میراث کا مال جو ہے، جو کہ اگر انسان نے 1/3 وصیت میں ڈال دیا اپنا، تو 2/3 یعنی کہ دو تہائی جو مال ہے اس کا اس انسان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بولے کہ میرا اس مال میں سے فلاں کو فلاں دینا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مال اللہ تعالیٰ نے خود اس سے مقرر کیا قرآن میں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 سے لے کر کچھ آیات ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے وارثوں کے حصے خود سے مقرر کیے، اور اس میں کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے 2/3 مال میں سے جو کہ وارثوں کا ہے اس میں اپنی مرضی سے کوئی بھی تصرف کرے یا کسی کو زیادہ کسی کو کم کرے۔ بس جو حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے وہی وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو اب جس انسان کو وصیت کرنی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ اپنے مال کے تیسرے حصے کی وصیت کر سکتا ہے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی، تو اس نے یہ نصیحت بھی کی تھی کہ دیکھو اگر تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ تم اس میں سے جیسے تیسرا حصہ دے دو گے تو تمہارے جو وارث ہیں ان کا مال بہت کم رہ جائے گا، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے وارثوں کو محتاج چھوڑ کر نہ جائے، بلکہ اپنا اگر تھوڑا مال ہے تو وہ اپنے وارثوں کے لیے پورا مال چھوڑ دے، یا پھر 1/3 کے بجائے اس سے بھی تھوڑا کم اپنے لیے وصیت کر کے کوئی مال کسی بھی اور دوسرے کام میں لگائے۔ وصیت کا حکم کیا ہے؟ تو ہم قرآن کی آیات اور احادیث پر نظر رکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وصیت کو اسلام نے بڑی حکمتوں کے پیش نظر مشروع قرار دیا ہے۔ ظاہری بات ہے دین کے ہر حکم میں حکمتیں ہیں، تو وصیت کے حکم میں کیا حکمتیں ہیں؟ تو دیکھیں کسی بھی انسان کے انتقال کے بعد اس کی نیکیوں کا سلسلہ تو ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، انسان نے جو کچھ نیکیاں کی اپنی زندگی میں وہ اس کے اعمال نامے میں لکھ دی گئی، اور اس کی نیکیاں اور جو اس نے گناہ کیے وہ سارے اس کے اعمال نامے میں ہے۔ اب مزید انسان کے مرنے کے بعد اس میں اضافہ نہیں ہوتا، ہاں البتہ کچھ ایسی ذریعے ہیں جس کے ذریعے انسان مرنے کے بعد بھی ثواب جاریہ کے کچھ کام ایسے کیے ہوں جس سے اس کو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے وصیت ایک ہے کہ جب انسان جب چاہتا ہے کہ اس کے انتقال کے بعد بھی اس کے نام زندہ رہے، یا اس کو کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے نیکی کا اجر ملتا رہے، تو لوگوں میں اس کا ذکر خیر یا لوگوں میں اس کا ذکر خیر ہو، خیر لوگوں میں اس کا ذکر خیر تو اگر اس لحاظ سے کہ لوگ اس کے لیے دعا کرتے رہے تو وہ تو فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ صرف شہرت کے لیے نہیں، مگر یہ کہ انسان کے دل میں یہ ہو کہ لوگ میرے بارے میں اچھا سوچیں گے، میرے لیے دعا کریں گے، مجھے ان چیزوں کا فائدہ ہوگا۔ یا دیکھیں ایک مسلمان کے مرنے کے بعد دوسرے مسلمان اس کی نیکیوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا اجر بھی اس کو ملتا ہے، اس کے لیے گواہی بن جاتی ہے۔ تو یہ فائدہ اگر انسان کے مد نظر ہو، یا اس کے اعمال نامے میں وہ چاہتا ہے کہ نیکیاں جمع ہوتی رہے، چنانچہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں دیگر ذرائع رکھے ہیں، جو کہ ابھی یہاں پر اس کورس میں ہم نہیں بات کرتے، لیکن کچھ ایسے ہیں کام جن سے ہم ثواب جاریہ کے لیے انسان کا ثواب جاریہ ہوتا رہتا ہے اگر اس نے اپنی زندگی میں وہ کام کر کے گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے کوئی ایسا دینی ادارہ بنایا ہے، کوئی مسجد بنائی ہے، یا کوئی ایسا لوگوں کے پانی کا ذریعہ بنا کے رکھا ہے، تو اس طرح کے ایسے کاموں سے اس کو جب تک لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے گا اس کام سے، کوئی ایسا سایہ دار درخت ایسی جگہ پہ لگایا ہے جہاں سے مسافر گزرتے رہتے ہیں، تو یہ سارے کام جو ہے اگر انسان نے اس نیت سے کیے ہوں گے کہ میرے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو ان سے فائدہ ہو، تو انشاءاللہ اس انسان کو یہ ثواب جاریہ ملتا رہے گا۔
تو وصیت بھی ان میں سے ایک ایسا کام ہے جس کے ذریعے انسان ایسی وصیت کر کے جائے جو اس کے لیے بعد میں اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا رہے. ٹھیک ہے, یہ حکمت ہے وصیت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وفات کے وقت میں اپنے مال کی 1/3 حصے کو صدقہ کرنے کی اجازت دی ہے تاکہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کے پاس اتنا مال ہے کہ 2/3 اس کے وارثوں کو ملے گا اور تو وارث بھی وارثوں کے لیے بھی وہ انف ہو جائے گا, اس کے وارث جو ہے وہ بالکل تنگ دست اور محتاج نہیں رہ جائیں گے. اور باقی جو 1/3 مال سے اگر وہ اس نے کوئی ایسا ثواب جاریہ کا کام کر دیا, کوئی تعلیم دینی تعلیم کا ادارہ بنایا یا کوئی کنواں کھدوایا کہیں ایسی جگہ جہاں پانی کی تنگی تھی, یا ایسا کوئی بھی کام جس سے اس نیت سے اس نے کیا ہو کہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا انشاءاللہ, تو یہ اس کے لیے ثواب جاریہ بنتا ہوتا رہے گا. اس کے لیے اس کے اعمال نامے میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا. یہ سنن احمد مسند احمد کی اور سنن ابو داود میں یہ روایت موجود ہے. جو وارث بنتے ہیں انسان کے, اس کے علاوہ بھی کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو کہ مالدار نہیں ہوتے, بہت ضرورت مند اور محتاج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب وہ اس کو مرنے کے بعد اسے پتہ ہے کہ میرے وہ وارث نہیں بنیں گے, ان کو مال نہیں ملے گا, تو بطور وصیت ان کے لیے بھی کچھ دے کر جا سکتا ہے. یعنی جو 1/3 اس کا مال جو وہ میکسیمم وصیت کر سکتا ہے اس میں سے ایسے رشتہ داروں کو جو کہ اس کے ڈائریکٹ وارث نہیں بن رہے مگر وہ محتاج ہے, ضرورت مند ہے, تو وہ ان کو کچھ حصہ ان کے نام پر کر سکتا ہے. تو یہ صلہ رحمی بھی ہوگی اور محتاج کی حاجت پوری کرنے کا بھی اس کو اجر ملے گا. ٹھیک ہے, اور صلہ رحمی کرنے سے اس کے مال سے اگر کسی بچہ رشتہ دار کے کسی بچے کی تعلیم ہوتی رہے گی, ان کی زندگی میں کوئی ایسا اچھا اثر آئے گا جو مسلسل ایک چلتا رہے گا, تو پھر اس کے لیے یہ کام بھی مسلسل نیکی اور ثواب جاریہ کا سبب بن جائیں گے. لیکن اس میں یہاں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جیسے اس کے پہلے سے جو وارث ہیں, جیسے کسی کے 4 بچے ہیں, اب 4 میں سے اس کو ایک بچے پر زیادہ پیار ہے یا وہ سمجھتا ہے وہ زیادہ ضرورت مند ہے, تو وہ چونکہ 4 بچے اس کے وارث بننے ہی بننے ہیں, کیونکہ انسان کی اولاد اس کی وارث بنتی ہے, تو ان میں سے وہ کسی ایک کو ان کے نام مزید مال کر دے اپنی وصیت کے ذریعے کہ میں وصیت بھی کر دوں اس کے لیے اور اس کو ورثے میں سے بھی مل جائے گا تو اس کا مال زیادہ ہو جائے گا, یہ نہیں جائز. ٹھیک ہے, یہ اس طرح کی وصیت کی اجازت نہیں ہے. اولاد میں جو اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے بس وہی اولاد کے لیے, اسی طرح بیوی کے لیے, اسی طرح والدین کے لیے, ان سب کے اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے. اور جب یہ قریبی اولاد اور بیوی اور شوہر نہیں ہوتے تو بہن بھائی بھی وارث بنتے ہیں, تو ان کے بھی حصے مقرر ہے. اچھا, کسی بھی معاشرے میں محتاج, یتیم اور بیوہ افراد کی کثرت ہوتی ہے اور ہر ماحول میں ان کے لیے خیراتی ادارے قائم رہتے ہیں. ان اداروں کے لیے وصیت کرنا بھی ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ کوئی ایسا خیراتی ادارہ جو کہ محتاجوں, یتیموں, بیواؤں کی کفالت کرتا ہو, ان کے معاملات کو سدھارتا ہو, ان کی مدد کرتا ہو, تو ایسے لوگوں کو پیسے دے کر وصیت کے ذریعے ان کے لیے کچھ چھوڑنا بھی اس کے لیے ثواب جاریہ بنے گا. تو آج ہمارے ماحول میں دادا کے ترکے میں پوتے کا حصے کا ایک بڑا مسئلہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ جو لوگوں کے لیے بڑی الجھن کا سبب ہے. کیوں؟ کیونکہ بیٹے کے موجودگی میں پوتے میراث سے محروم رہتے ہیں. اب اس کی مثال یوں سمجھے, ایک شخص کے 2 بچے ہیں, ٹھیک ہے, اور دونوں بچوں کے اپنے بھی بچے ہیں, 2 بیٹے ہیں, ان دونوں کے ابھی اپنے اپنے بیٹے ہیں. اب جب انسان کے زندگی میں ہی ایک بیٹا فوت ہو گیا, اب کیا ہوا کہ اس کے یتیم پوتے ہیں, پوتیاں ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کا جو بیٹا ہے, تو اب وارث جو ہے وراثت کے اصول کے تحت اگر اس انسان کے دوسرے بیٹے ہیں جو زندہ ہے تو مال ان بیٹوں کو جائے گا, اور وہ جو بچہ اس کا مر گیا اس کی اولاد محروم رہ جائے گی وراثت سے. تو یہ اس وجہ سے جب دادا کی جائیداد کا بہت بڑا حصہ اس کے
متوفا بیٹے یعنی پوتوں کے باپ کی کاوش کا ثمرہ ہوتا ہے، یعنی کہ حالانکہ ظاہر ہے کہ جو بچہ مر گیا اس کے بچے ہیں، تو چونکہ جو مر گیا وہ بچہ وارث بنتا تو ان بچوں کو فائدہ ہوتا، لیکن چونکہ وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اب ایسی صورت میں دادا وصیت کر سکتا ہے، اپنے پوتوں کے لیے کچھ حصہ دے سکتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر کیا کمپلیکیشن ہے، کمپلیکیشن یہ ہے کہ ویسے تو وہ تو پوتے بھی وارثوں میں ہوتے ہیں، جسے اگر اس کے کسی انسان کا کوئی بھی اولاد نہیں بچی لیکن اس کے پوتے ہیں تو پوتے پوتیاں اس کے وارث بنیں گے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا اور باقی بچے زندہ ہیں اس کے، تو اب مال چونکہ بچوں کی موجودگی میں پوتے پوتیاں جو وارث نہیں بنتے، اس وجہ سے اس کا جو بیٹا فوت ہو گیا اس کے بچے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اب چونکہ دادا کو پتا ہے کہ میرے ان یتیم پوتے پوتیوں کو کچھ نہیں مل سکتا میرے مال میں سے، وراثت کے حصے میں سے، تو یہ میرے وارث نہیں بن رہے ڈائریکٹ، تو اب ایسی صورت میں انسان یہ کنڈیشنل لگا دے، میرے کوئی اولاد میرے مرنے سے پہلے کوئی اولاد چلی جاتی ہے، چونکہ وصیت تو انسان پہلے سے کر کے رکھتا ہے نا، تو انسان وصیت اس طرح بنائے کہ میرے مرنے سے پہلے میری کوئی اولاد فوت ہو جاتی ہے اور باقی اولاد زندہ ہے، تو میرا مال جو وراثت میں کا مال ظاہر میری اولادوں میں جائے گا، تو اب جو میرا بچہ مر چکا پہلے اور اس کی اولاد باقی ہے، تو میں اپنے 1/3 جو وصیت کا اللہ نے مجھے حق دیا ہے وہ مال میں اپنے ان یتیم پوتے پوتیوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں یا نواسے نواسیوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں، تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں انسان سوچے گا اس طرح، تو پھر اگر کوئی بچہ اس کی مرنے سے پہلے مر جاتا ہے تو اس کے یتیم جو بچے ہوں گے وہ پھر وراثت میں سے ان کو نہیں ملے گا، اگر اس کی دوسری اولاد ہے تو وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ یتیم بچے محروم رہ جائیں گے اور وہ محتاج ہوں گے اپنے چاچا چاچیوں، اپنے چاچا اور پھوپھیوں کے، اس وجہ سے یہ کرنا جائز ہے یہ کام۔ اچھا، وصیت کی شرائط، وصیت کی مشروعیت میں کوئی شبہ نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں حدیثیں متواتر ہیں، البتہ اس کے لیے چند شرطوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ وصیت ایک شرعی کام ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ احادیث کے سے اس کا ثبوت ملتا ہے، مگر وصیت کے بارے میں کچھ شرطیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ وصیت کس طرح کی جا سکتی ہے، کس کو کی جا سکتی ہے، کتنی کی جا سکتی ہے، کس کے حق میں کی جا سکتی ہے، ان شرطوں کو خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو اب اس میں سے دیکھیں، کسی ایسے شخص کے لیے وصیت جائز نہیں ہے جس کا حصہ اللہ تعالیٰ نے میراث میں مقرر کر دیا ہے، جیسے کہ زیر بحث حدیث سے واضح ہے کہ جیسے بیٹا بیٹی اور ماں باپ اور بیوی وغیرہ۔ اب دیکھیں عام طور پر اگر کسی انسان کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اس کے ماں باپ ہیں اور بیوی ہے یا شوہر ہے، تو وہ سارے اللہ نے ان کے حصے مقرر کر کے رکھے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے اگر زندہ ہے، انسان وصیت کر رہا ہے، اس کے مرتے وقت اس کے یہ سارے رشتے زندہ ہیں یا ان میں سے کافی زندہ ہیں، جیسے اولاد باقی ہے اور ماں مر چکی ہے، باپ زندہ ہے، یا باپ مر چکا ہے ماں زندہ ہے، یا ماں باپ دونوں مر چکے ہیں لیکن اولاد ہے اور بیوی ہے، یا اولاد ہے اور شوہر ہے، تو پھر یہی لوگ وارث بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا، جیسے بیٹا بیٹی بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، یا بیوی یا شوہر ہے مگر بیٹا بیٹی ماں باپ نہیں ہے، اس صورت میں بہن بھائی بھی اس کے وراثت میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جب مرنے والے کو پتا ہے کہ میرے یہ لوگ تو میرے وارث بنیں گے، اب ان کے حق میں وصیت نہیں کر کے ان کا مال مزید کسی ایک کے حق میں وصیت کر کے ان کو زیادہ مال نہیں دیا جا سکتا، یہ ایک شرط ہے وصیت کی۔ اچھا، پھر 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی، جیسا کہ ابھی حدیث میں گزرا، بلکہ بہتر یہ کہ 1/3 سے کم مال جیسا کہ 1/4 یا 5واں حصے کی وصیت کی جائے، ٹھیک ہے۔
اور اس میں حکمت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ سعد بن ابی وقاص یہی اسی حدیث میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اگر وصیت کرنا ہے تو 1/3 مال کی وصیت کرو، اور تہائی بھی زیادہ ہے. یعنی کہ پھر یہ لمبی حدیث تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ انسان کے لیے بہتر ہے کہ اگر اپنے وارثوں کو محتاج اور بغیر پیسوں کے دوسروں کے لیے محتاج چھوڑ کے نہ مرے. اگر مال ہے تو وصیت کے ذریعے پتا چلا کہ 1/3 تھوڑے سے مال میں سے بھی 1/3 دے دیا، اب اس کے وارثوں کے پاس کچھ پیسہ، بہت کم پیسہ جاتا ہے اور ان کی محتاجی دور نہیں ہوتی اور ان کو دوسروں سے مانگنا پڑتا ہے. ایسی صورت میں بہتر ہوتا ہے کہ انسان اپنی وصیت سے، چاہے بہت اللہ کے نام پر ہی کرنا چاہ رہے ہیں کچھ مال، اس سے رک جائے اپنے وارثوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مال چھوڑ کے جائے. کیونکہ وارثوں کو دینا بھی، یہ وارثوں کے حق میں اچھا سوچنا، یہ بھی ایک جو ہے وہ نیکی ہے. ٹھیک ہے، انسان اپنے صلح رحمی ہے، نیکی ہے. انسان اپنی اولاد، اپنی بیوی یا بیوی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے اچھا سوچتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ لوگ محتاج نہ ہو. حال بتاؤ زیادہ مال ہے اور وہ لوگ بچے اور بیوی اور شوہر بھی ایسی حالت میں نہیں ہے کہ وہ محتاج ہو جائیں گے، تو پھر انسان کو اپنے مال کو کچھ حصہ وصیت کے ذریعے اللہ کی راہ کے اچھے کاموں میں خرچ کر کے جائے تاکہ اس کے لیے ثواب جاریہ کا سبب بنے. یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے. اچھا، اب ایک اور شرط کیا ہے کہ وصیت سے کر کے انسان کسی وارث کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ ہو. ٹھیک ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے بچوں سے ناراض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا اپنی بیوی سے ناراض ہوتا ہے، یا بیوی اپنے شوہر سے ناراض ہوتی ہے. اب اس کو یہ ہوتا ہے کہ میرا کوئی مال اس کو نہ جائے جس سے میں ناراض ہوں، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وصیت کے ذریعے ایسی وصیت کرتا ہے کہ جس سے مال اس کو نہ پہنچے کسی طرح. تو یہ جو ہے یہ گناہ کا کام ہے. چاہے انسان اپنے وارثوں سے محبت کرتا ہے یا ان سے ناراض ہے، جس کا حق اللہ نے رکھا ہے آپ اس کے حق میں کمی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین غیر مضار وصیۃ من اللہ. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 ہے. تو اس نے اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھایا کہ یہ تقسیم میت کی وصیت کی تعمیل یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی. یعنی قاعدہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے مال کی تقسیم میں پرائیورٹی، یعنی کہ سب سے پہلے کس چیز کی ادائیگی ہوتی ہے؟ اس مرنے والے کا اگر کوئی قرضہ ہے تو اس قرضے کی پہلے ادائیگی کی جائے گی. پھر اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی اپنے 1/3 مال یا اس سے کم کی تو اس وصیت کو پورا کیا جائے گا. پھر جو مال بچ جائے گا اس کو جو ہے بغیر اپنے وارثوں کو ضرر پہنچائے، یعنی غیر مضارن، یعنی کہ وصیت کا میں کوئی ایسا پوائنٹ نہ ہو جس سے وارثوں کو نقصان پہنچتا ہو، کسی وارث کے حق میں کمی کی جا رہی ہو جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں. تو اگر ایسی کوئی بات وصیت میں نہیں ہے تو وصیت کا مال پہلے نکالا جائے گا 1/3 یا اس سے کم جو بھی ہے، اور سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا. جو مرنے والے کے اوپر اگر کوئی قرض ہوگا تو وہ اس کے بعد مرنے والے کی جو وصیت ہوگی وہ اس کا مال اس کو پورا کیا جائے گا، پھر بچے ہوئے مال کو وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا. تو اب نقصان کیسے انسان پہنچاتا ہے کہ کسی وارث کو محروم کر دے، کسی کا حصہ گھٹا دے، کسی کا بڑھا دے، یا وارثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ کہہ دے کہ میرے اوپر فلاں کا اتنا قرض ہے، یعنی قرض نہ ہو اور وہ بلا وجہ ایک مرتے وقت کسی جس شخص کو یا جس انسان کو وہ مال پہنچانا چاہتا ہے، اس کو فائدہ دینا چاہ رہا ہے، اس کے حق میں بول دے کہ مجھے میرا اتنا قرض ہے، اس کو تو اس کا قرض دینا ہے. تو وہ اس کا مقصد یہ ہو کہ یہ مال اس شخص کے پاس چلا جائے جس کو میں پسند کرتا ہوں، اور جن رشتہ داروں کو میں پسند نہیں کرتا ہوں اپنی بیوی یا اپنے اولاد یا اپنے شوہر میں سے، ان کے حق میں کمی کر دوں. تو یہ جو ہے یہ نقصان پہنچائے، وارثوں کو نقصان پہنچانے کی صورت ہے.
اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی ہے۔ اور ایک حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی تھے مگر عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت چھوٹے تھے۔ میں بتایا کہ وصیت میں نقصان پہنچانا کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ انسان اگر نیک انسان ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس نے اگر وصیت میں کسی کو نقصان پہنچایا وصیت کرتے وقت، تو وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور پھر کبیرہ گناہ وہ گناہ ہوتے ہیں جس کا عذاب ملتا ہے، انسان چاہے مسلمان ہو، ایماندار ہو، پھر بھی وہ اللہ چاہے تو اسے جہنم میں اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈال کر اس وقت تک رکھے جب تک اس گناہ کا ازالہ نہ ہو جائے۔ اچھا، یہ سنن نسائی الکبریٰ میں ہے۔ اچھا، وصیت کا حکم، وصیت کا حکم کیا ہے؟ اس سلسلے میں ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وصیت کرنا ایک شرعی حکم ہے، البتہ حالات و افراد کے لحاظ سے اس کا حکم بدلے گا۔ چنانچہ کبھی وصیت واجب ہے اور کبھی حرام، اس طرح کبھی مستحب ہوگی اور کبھی مکروہ اور کبھی صرف جائز، جس کی مختصر تفصیل درج ذیل ہے۔ اس کو کیسے سمجھے؟ دیکھیں، حکم کیا ہے کا مطلب یہ کہ ہماری شریعت میں وصیت کی کیا حیثیت ہے، اس کو ہم کیا سمجھے؟ فرض ہے وصیت کرنا، فرض ہے وصیت کرنا، حرام ہے وصیت کرنا، واجب ہے وصیت کرنا، مستحب ہے، کیا ہے؟ تو یہ سمجھنے کے لیے ہم مزید اس کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کچھ سچویشن ہم پڑھیں گے جس میں وصیت کو کرنا واجب بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے اوپر کچھ حقوق ہیں، خصوصاً جبکہ کسی اور کو ان کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا یہ خطرہ ہے کہ ورثہ میرے بعد ان حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی سے کام لیں گے، تو ایسی صورت میں وصیت کرنا واجب ہے۔ یا معاشرے میں کوئی بری رسم رائج ہے اور ورثہ میں ورثہ کے اس میں بڑھ جانے کا خطرہ ہے وغیرہ، تو ایسی تمام صورتوں میں وصیت کرنا واجب ہے۔ اب اس کو ہم سمجھتے ہیں تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر انسان کا ایک معاملہ ایسا ہے، اس نے کسی سے کوئی کسی کا حق اس پر نکلتا ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے، اس کے کچھ فرائض ہیں جو اس کو پورے کرنے ہیں، اس کے کچھ وعدے ہیں جو اس کو پورے کرنے لازم ہیں، اب اس کے وارثوں کو نہیں پتا، اور یا پھر اس کو یہ مرنے والے کو یہ ڈر ہے کہ میرے وارثوں کو معلوم تو ہے مگر وہ اس میں لاپرواہی کریں گے، ٹھیک ہے، میرا یہ جو کام ضروری ہے اس میں لاپرواہی کریں گے، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ انسان اس کو وصیت کے طور پر وصیت کر دے اور وصیت چھوڑ دے، تاکہ اس کے جو وارث ہیں وہ اس وصیت کو پورا کرنے کے لیے اب ان پر لازم ہوگا کہ وہ اس وصیت پورا کرے۔ تو ایسے شخص کے لیے وصیت کرنا واجب ہے، یعنی کہ اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اس میں کسی اور کا حق ثابت تھا اور اس نے وہ بات بتائی نہیں اپنے وارثوں کو، یا اس نے اپنے وارثوں کو تاکید نہیں کی، تو پھر وہ انسان گنہگار ہوگا۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دیکھیے کوئی بدعت کا طریقہ رائج ہے معاشرے میں، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر کچھ بدعات ہے، ٹھیک ہے، اس بدعات میں سے مثال کے طور پر مرنے والے پر نوحہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ گھر کی عورتیں بال نوچتی ہیں، چیختی چلاتی ہیں، یا اس طرح کے جو جہالت کے کام ہے جو ہمیں جائز نہیں ہے کرنا، اب وہ بدعت رائج ہے، مرنے والوں کو پتا ہے کہ میرے خاندان میں اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ میرے مرنے کے بعد ایسا کام کریں گے، میری میت پر نوحہ خوانی کریں گے، یا میری میت پر بہت زیادہ چیخ و پکار اور بال نوچیں گے، سینوں کو پیٹیں گے، تو پھر وہ ایسا انسان یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہاں میرے وارثوں میں ایسے لوگ ہیں، اگر پھر اس کو وصیت کر کے ورنہ ضروری ہے اس کو کہ میرے مرنے پر اس طرح کی کوئی چیز نہ کی جائے، بلکہ شرعی طریقے سے میرے مرنے کے بعد جو بھی معاملات ہیں وہ پورے شرعی طور پر کیے جائے، ٹھیک ہے، تو وہ اگر کر جائے گا تو وہ خود بچ جائے گا اس بدعت۔ پھر اس کے مرنے کے بعد پھر اگر رشتے دار یہ بدعت کریں گے بھی، نوحہ کریں گے، پیٹیں گے، اپنے سینوں کو پیٹیں گے، اپنے بال نوچیں گے، یا اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کریں گے، تب بھی وہ شخص گنہگار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔
اگر اس نے ایسے کوئی وصیت نہیں چھوڑی پھر اس کے لوگ کریں گے، یا اس نے ایسی وصیت کی کہ ہاں میرے مرنے پر یہ کرنا، میرے مرنے پر وہ کرنا، تو یہ جو ہے اگر اس نے کوئی کسی بدعت کے طریقے کی وصیت کی یا اس نے بدعت کو روکنے کی وصیت نہ کی، ان دو صورتوں میں مرنے والا جو ہے وہ پھر ذمہ دار ہوگا اور اس کو اس کا حساب شاید دینا پڑے، وہ اس کے لیے اس کا احتساب ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ویسے وصیت ضروری ہے کہ انسان کر کے جائے کہ میرے مرنے کے وقت ہر کام شریعت کے لحاظ سے کیا جائے اور غیر شرعی کوئی عمل نہ کیا جائے۔ اچھا، وصیت کرنا مستحب کب ہے؟ وصیت کرنے والا اگر مالدار ہے، اس کے ورثہ محتاج نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وصیت کرنا مستحب ہوگا، جہاں کہ ایک طرف اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے، وہیں دوسری طرف غریبوں اور محتاجوں کے مسائل کا حل بھی ہو۔ اس کو کیسے سمجھے؟ دیکھیں، اگر ایک انسان کے 4-5 بچے ہیں مگر سارے کے سارے اس عمر کے حصے میں کہ وہ سب اچھا کماتے ہیں، اچھا رہتے ہیں اور کوئی محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب ایسے میں انسان کے پاس مال بھی ہے، تو اب وہ اپنے مال کو سارا ورثہ کے لیے دینے کے بجائے کیا کرے؟ وہ وصیت کرے۔ یہ پسندیدہ کام ہے۔ مستحب کا مطلب ہوتا ہے پسندیدہ، شریعت میں جس کام کو پسند کیا گیا، اب وہ وصیت کرے اور اس وصیت کے ذریعے اپنے 1/3 مال کو یا اس سے کچھ کم کو کسی ایسے کام میں، صدقہ جاریہ کے کام میں لگا کے جائے، یا خاندان میں کوئی ایسے محتاج اور یتیم یا غریب لوگ ہیں ان کا حصہ مقرر کر دے، تاکہ یہ اس کے لیے ایک ثواب جاریہ، اس کے مرنے کے بعد ثواب جاریہ کا سبب بنے، تو یہ وصیت مستحب ہے۔ اگر وہ شخص نہیں کرے گا ایسی وصیت، تو ہو سکتا ہے کہ سارا مال اپنے لیے لے لے اور وہ غنی بھی ہو، اور جو غریب محتاج ہیں جن کا وہ اپنی زندگی میں مرنے والا خیال بھی رکھتا تھا، وہ ان کو کچھ بھی فائدہ نہ ہو، تو ایسے وقت میں مستحب ہے کہ انسان وصیت کر کے جائے۔ اچھا، وصیت حرام کب ہوتی ہے؟ وصیت کرنا حرام کب ہے؟ 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت کسی ایسے شخص کی وصیت کرنا جس کا حصہ میراث میں مقرر نہیں ہے۔ 2 باتیں یہاں بتائی گئی، یا تو 1/3 مال سے زیادہ کا انسان وصیت میں کر دے کہ میرے مال کا آدھا حصہ اللہ کے نام پر دے دیا جائے اور باقی آدھا ورثہ میں، یہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ تو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ وصیت زیادہ سے زیادہ 1/3 مال کی جاتی ہے۔ یا پھر انسان ایسی وصیت کرے، اس کے کچھ بچے ہیں، ان میں سے ایک بچے بڑے سے زیادہ دل ہے اس کا، تو وہ کہے کہ میرے جو 1/3 ہے وہ میں اس بچے کے نام پر کرتا ہوں، اور اس بچے کو پھر دوسرا حصہ اس کے میراث میں سے بھی مل جائے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ بچوں کو، اس کے بچے یا اس کے جو بھی وارث ہیں، ان کو جو حصہ اللہ نے مقرر کیا اس سے زیادہ وصیت کے ذریعے اس سے نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی وصیت کرنا حرام ہے، کیونکہ اس سے جو اللہ نے جن ورثہ کا حصہ رکھا ہے وہ ان سے محروم رہ جائیں گے اگر وہ ایسی وصیت کرے گا، تو اس وجہ سے یہ حرام ہے۔ وصیت کرنا مکروہ کب ہے؟ ایک شخص فقیر یا چھوٹی جائیداد کا مالک ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس بہت کم مال ہے اور اس کے ورثہ بھی محتاج ہیں، تو ایسی صورت میں وصیت مکروہ ہوگی، کیونکہ اس کے ورثہ کے مال کے وہ زیادہ حقدار ہیں۔ اب یہ ایسی مثال ہے کہ جیسے انسان کے پاس خود کے پاس تھوڑا سا مال ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ بڑی جائیداد نہیں ہے، اور اس کے خود ورثہ، اس کے اولاد ہے، جو بھی وارث ہے اس کے، وہ خود بھی محتاج ہے، وہ بھی بہت مالدار نہیں ہے۔ اب اس تھوڑے سے مال میں سے بھی انسان سوچے نہیں میں اپنے مال سے 1/3 نکال کے کسی اور کو دے دوں یا کسی اچھے کام میں لگا دوں، تو یہ ایسی مکروہ ہے، کیونکہ اس کے ورثہ صلح رحمی، اس کو صلح رحمی ضروری ہے، وہ اپنے وارث کو سارا مال وارثوں کے لیے چھوڑ دے تاکہ اس کے وارثوں کو محتاجی سے بچا لے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس وجہ سے اگر ایسے حالات میں وہ وصیت کر کے اپنا مال کسی اور مقصد سے لگاتا ہے تو پھر یہ مکروہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑو، یہ بہتر ہے اس سے کہ انہیں محتاج اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا چھوڑو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وصیت کرنا جائز کب ہے؟ مذکورہ صورتوں کے علاوہ صورتوں میں وصیت جائز ہے، جیسے کوئی شخص زیادہ مال والا تو نہیں ہے لیکن اس کے ورثہ محتاج بھی نہیں ہے بلکہ کھاتے پیتے ہیں، تو اس کے لیے وصیت جائز ہے۔ پھر اب اس کو یہ ہے کہ اچھا میرے بچے سب سیٹ ہیں، میرے ورثہ سب اتنا ہے کہ چلو مالدار نہیں لیکن
بہت محتاج بھی نہیں ہے، تو پھر میں اپنے لیے کچھ ثواب کماؤں اور میں وصیت کروں تاکہ میرے مال میں سے 1/3 یا کچھ کم جو ہے وہ اللہ کے نام پر ایسے کاموں میں استعمال ہو جو میرے لیے ثواب جاریہ کا سبب بنے، تو یہ جائز ہے، کیونکہ اب اس کے مورثہ بھی محتاج نہیں ہے، تو پھر وہ کیوں نہ اپنی آخرت کا سوچے اور تھوڑا سا مال لگا دے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مزید باتیں ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر رحمت کی کہ ان کے لیے موت کے بعد بھی نیکیوں میں اضافے کا راستہ کھلا رکھا ہے وصیت کے ذریعے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وصیت کا حکم جو ہے، وصیت کی اجازت جو ہے وہ بندوں پر اللہ کی ایک رحمت ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ اپنے وصیت کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ثواب کمائے گا۔ پھر دوسرا، کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، اگر وصیت کی بھی گئی تو وہ باطل قرار پائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے ایسی وصیت کر دی ہے، اس کو زیادہ علم نہیں ہے یا اس نے پرواہ نہیں کی، تو جو وصیت جس کو کی ہے اس کو حق ہے کہ وہ اس کی وصیت کو، یا اس کے وارثوں کو حق ہے کہ وہ ایسی وصیت کو تبدیل کر دے جس کی وجہ سے اس کا وصیت کرنے والا گناہگار ہوگا اور اللہ کے نزدیک عذاب کا مستحق ہوگا، کیونکہ یہ باطل وصیت ہے، اور باطل وصیت کو صحیح کرنا ایک نیکی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جس کو وصیت کی اس پر گناہ نہیں ہوگا اگر وہ اس وصیت میں سے جو خرابی ہے وہ دور کر لے، ورنہ تو کسی کی وصیت کو تبدیل کرنا گناہ کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے جائز وصیت کی ہے تو پھر ورثہ پر ضروری ہے کہ اس کی وصیت کو پورا کرے، مگر ایسی باطل وصیت کو ورثہ تبدیل کر دیں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے اگر وہ صحیح اللہ کے حکم کے مطابق تبدیلی کریں گے اس میں۔ وصیت میں ظلم اور حد سے تجاوز کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اپنے آپ کو عذاب الہی کے حوالے کرنا ہے۔ انسان ظلم کر کے اپنے کسی وارث کو، جیسے یہ نا، میں نے اپنی جائیداد سے آگ کر دیا، کسی اولاد کو انسان بس اس سے سارے تعلق توڑ دیتا ہے، کہتا ہے میرا وارث بھی یہ نہیں بنے گا، یہ حق اللہ نے نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ وارث ہے تو، اور مسلمان ہے، مسلمان جو وارث رشتوں کے تحت بنتا ہے ان کو محروم کرنے کا حق اللہ نے نہیں دیا ہمیں۔ اچھا، شرعی حکم یہ ہے کہ میت کے ترکہ سے سب سے پہلے قرض وغیرہ ادا کیا جائے، پھر وصیت نافذ کی جائے، اس کے بعد میراث تقسیم کی ہوگی۔ تو یہ کچھ تھوڑے سے احکامات ہیں جو وصیت کو سمجھنے کے لیے تھے۔